لا الہ الا اللہ ہو، اور آخری بول مرنے لگا تو اللہ پاک نے یہ سعادت اس کو نصیب فرما دی کہ آخری بول جو ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ ہو، تو فرمایا کہ 1000 سال تک بھی زندہ رہے گا تو اللہ پاک جو ہے اس کو کامیاب فرما دے گا۔ تو یہ کلمہ جو ہے بھائی دوستو، یہ بہت ہی قیمتی کلمہ ہے اور بہت ہی وزنی کلمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر تعلیم فرما دیجئے کہ میں آپ کو یاد کرتا رہوں۔ بڑے احسانات ہیں، اور مجھے فرعون سے بچایا، اور میری والدہ کہ آپ نے مدد فرمائی اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اور ساری چیزیں جو ہیں شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور وہاں شادی ہوئی اور مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اب احسانات کا بدلہ میں تو نہیں دے سکتا، لیکن مجھے ایسا پھر تعلیم فرما دیجئے کہ میں ہر وقت جو ہے آپ کا جو ہے وہ ذکر کرتا رہوں۔ تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو آپ دوسری دفعہ پھر یہی سوال کیا اور پھر یہی جواب ملا۔ پھر عرض کیا، یا اللہ یہ تو ساری مخلوق کہتی ہے، جتنے مسلمان ہیں سبھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، میں تو ایسا کوئی مخصوص پھر چاہتا ہوں جو مجھے کو عطا ہو۔ تو فرمایا کہ اے موسیٰ یہ کلمہ جو ہے یہ اتنا وزنی ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں 7 آسمان و زمین، تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ اب ہم تھوڑا سا غور کریں، یہ سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، اس کے پہاڑ ہیں، اور باقی جو جتنے اللہ پاک نے جو ہے وہ سیارے ستارے وغیرہ بنائے ہیں ان گنت ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں ایسا پلڑا ہو، ایسا ترازو ہو، اس میں رکھ بھی دیے جائیں، اور ایک طرف صرف یہ کلمہ جو ہے یہ ہو، تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ تو آج بھی دوستو اللہ پاک نے ہمیں گھروں کے اندر یہ کلمہ نصیب فرما دیا۔ اب جن کو یہ نہیں ملا، بعد میں احساس ہوا یہ کلمہ جو ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے، اور وہ اس کو زبان سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ رشین جو اسٹیٹس تھی اور مختلف جگہوں کے ایسے ملے، اب ان کو کلمہ یاد کرا رہے ہیں اور ان کے زبان سے وہ جاری نہیں ہو رہا، اب بیچارے کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے۔ تو آج یہ کلمہ جو ہے یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے آسان فرما دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے اس امت کے اعمال نامے قیامت دن اس لیے وزنی ہوں گے کہ اس امت پر یہ کلمہ جو ہے اس کی زبانوں پر یہ آسان تھا، سہل تھا، جو پہلوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ بھائی دوستو، اس کلمے کا ورد کرنا اور بار بار اس کو پڑھتے رہنا اور اس کی جو حقیقت ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ کلمہ جو ہے یہ بظاہر تو بہت ہی مختصر الفاظ ہیں، لیکن بھائی دوستو اس کی حقیقت جو ہے وہ بھی ہم جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں نفی ہے، نفی اور اثبات ہے، کہ ساری کی ساری مخلوقات کی نفی ہے کہ یہ نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے۔ جیسے اللہ پاک نے اس کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا، ایسے ہی یہ نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کے امر کی محتاج ہے۔ کوئی بھی چیز دیکھیں تو فوراً اس بات کا احساس ہو کہ یہ چیز جس کو میں نفع کا ذریعہ سمجھ رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے مجھے نفع دے گی۔ جیسے بھائی فرما رہے تھے کہ ایک لقمہ ہے جو کہ روزانہ ہی ہم اس میں سے گزرتے ہیں، ایک لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، بہت اچھے کھانے کا لقمہ ہے۔ اب یہ لقمہ جو ہے یہ اللہ کے امر کا محتاج ہے، اللہ سے حکم لیتا ہے کہ یا اللہ میں اس کے لیے صحت کا ذریعہ بنوں یا اس کے لیے بیماری کا ذریعہ بنوں۔ اب وہ لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ لقمہ جو ہے وہ ہضم ہوتا ہے۔ اگر پیٹ میں چلا گیا لیکن ہضم نہیں ہوا، اب یہ اس کے لیے وبال بن گیا، تکلیف کا باعث بن گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کو اس کا صالح خون بن جائے، اس کے ذریعے سے اس کو طاقت حاصل ہو جائے، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ تو بھائی دوستو اس بات کا یقین پیدا کرنا کہ جو کچھ آج تک ہوا اور جو اب ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا اللہ کے امر کے مطابق ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے، اللہ پاک نے مثالیں دی ہیں، ہر زمانے کے اندر لوگوں کو یہ دھوکہ لگا رہا کہ ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس زمینیں ہیں، ہمارے پاس باغات ہیں، ہمارے پاس صنعت و حرفت ہے، ہمارے پاس ہنر ہے، ہمارے پاس طاقت ہے اور ہمارے پاس اکثریت ہے۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ دنیا کے اندر کامیابی کے اسباب سمجھے جاتے ہیں، آج بھی لوگ سمجھ رہے ہیں۔
تو یہ اکثریت جو ہے یہ کامیابی کا سبب نہیں ہے، اس بات کو سمجھایا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے، ان کے سردار، ان کا نعرہ کیا تھا کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں اور تمہارے ساتھ یہ چند گنے چنے آدمی ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم ان سے کہیں زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہیں اور ہم کامیاب انسان ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے جو ہے وہ نوح علیہ السلام اور ان کے چند ایک ماننے والے جو تھے 80 یا 82، ان کو اللہ پاک نے کامیاب کیا۔ فرعون کے ساتھ حکومت تھی اور اختیارات تھے، تو اللہ جل شانہ نے فرعون اور اس کی قوم کو کس طرح ناکام فرمایا۔ جب ارادہ ہو گیا اللہ پاک کو کہ اب بنی اسرائیل جو مظلوم تھے کئی سالوں سے، اب ان کو اوپر لانا ہے، اس بات کا اللہ پاک نے ارادہ کر لیا اور فرعون کو ناکام کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ پاک کے جو ہے وہ ترتیب چلی اور فرعون جو ہے اپنے لاؤ لشکر سمیت پانی کے اندر غرق ہوتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے اللہ پاک ان کو پار کرتے ہیں۔ تو اکثریت کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ مال قارون کے پاس بہت تھا، اتنا مال تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، اب ہم سب جانتے ہیں کہ چابی تو ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، وہ کسی کمرے کی چابی ہو سکتی ہے، کسی سیف کی چابی اس میں بہت بڑا مال ہو سکتا ہے۔ تو اس کی چابیاں جو ہے وہ ایک جماعت اٹھا کر وہ عاجز ہو جاتی تھی، اتنی بھاری اور وزنی چابیاں تھیں۔ تو وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلتا اور بہت بڑا جلوس ہوتا۔ اب کمزور ایمان والے جو ہیں اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر کہتے کہ یہ تو بڑا نصیبہ والا ہے، بہت ہی خوش قسمت ہے، آج ہمارے پاس ہی مال ہوتا تو ہم بھی ایسے شان و شوکت سے نکلتے۔ تو جو مضبوط ایمان والے تھے، ہر زمانے کے اندر ہوتے ہیں تھوڑے، تو ان کو سمجھاتے کہ یہ کامیاب نہیں ہے کیونکہ اللہ کے حکموں کے خلاف جا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر رہا ہے، تو یہ کامیاب ہرگز نہیں ہے، ان کو سمجھاتے۔ اور جب وہ اپنے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنس رہا تھا تو وہی کمزور آدمی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ یا اللہ شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ اگر ہوتا، یہ خزانے ہوتے تو آج ہم بھی اسی طرح پکڑے ہوئے ہوتے۔ تو بھائی دوستوں، مال کے اندر کامیابی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ اور اسی طرح زراعت، قوم سبا والے جو تھے بڑے زراعت والے تھے، بڑے بڑے لمبے ان کے نقشے تھے زراعت کے، اور اس زمانے کے اندر آج سے ہزاروں سال پہلے ان نے باقاعدہ ڈیم بنائے ہوئے تھے، پانی کی ذخیرہ اس کو کرتے تھے اور مختلف سطحوں پہ جو ہے ان کے راستے بنائے ہوئے تھے۔ اس سطح پہ پانی ہو تو آپ یہاں سے نکالنا ہے، اوپر کی سطح ہو تو نیچے والے گیٹ بند رکھنے ہیں، اوپر سے نکالنا ہے۔ تو اس طرح کا نظام تھا ان کا، اور بڑے لمبے چوڑے باغات تھے۔ اور یہاں تک کہتے ہیں کہ عدن کے پاس سے جہاز گزرتے سمندر میں تو ان کے باغات کی پھلوں کی، پکے پھلوں کی خوشبو جو ہے وہ ان کو آیا کرتی تھی، اور سفر اتنے ان کے لیے اللہ نے آسان کر دیے تھے کہ میلوں کا سفر جو ہے باغات کے اندر جا رہے ہیں، پھل کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، خوشبوئیں سونگھتے جا رہے ہیں۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے تو سفر تھوڑا لمبا ہو جائے تو اور بہتر ہے، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے احکامات پورا نہیں کیا تو اللہ پاک نے اسی پانی کو ان کے لیے عذاب کا، جو کہ ان کی آبپاشی ہوتی تھی، ان کی باغ کی جو ہے لشکرماہ کا ذریعہ تھا، وہی پانی جو ہے ان کے لیے تباہی کا ذریعہ بن گیا۔ اور جو پانی باغات میں پھرا ہے تو سارے کے سارے باغات جو ہے ختم ہو گئے، اور صرف ختم نہیں ہوئے بلکہ آئندہ بھی وہ زمین جو ہے وہ ایسے باغات اور ایسے پودے جو ہے پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہی، سوائے جڑی بوٹیاں جو اس طرح کی جات ہوتا ہے یہ صرف وہاں پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی قومیں آج جو تھی وہ اپنی طاقت پہ ان کا بہت غرور تھا، آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، تو وہ ان کا نعرہ یہ تھا کہ کوئی ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہے، من اشد منا قوہ، ہم سے بھی کوئی طاقتور ہے تو سامنے آئے۔ اب لوگوں پہ ظلم کرنا اور ان کے مال چھین لینا اور ان پہ زیادتیاں کرنا، یہ ان کا شیوا تھا۔ تو اللہ پاک نے جو ہے ان کو ختم کیا اور ایک ہوا کے ذریعے سے ان کو جو ہے ان پر عذاب بھیجا۔ ایسی قوم سمود جو تھی وہ صنعت و حرفت، پہاڑوں کو کاٹ کر کے مقام بناتی تھی، اس کے اندر راستے، اس کے اندر گیلریاں، اس کے اندر محفوظ کمرے کہ ہوا ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ تو اللہ پاک نے چنگاڑ کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا۔ تو بھائی دوستو، یہ ہر زمانے کے اندر اللہ پاک نے دکھایا کہ جو اسباب، بنیادی اسباب کو جمع کرتے ہیں
اور ان پہ یقین کرتے ہیں وہ ناکام ہوئے، اور جو نبی کی مان کے چلتے رہے ہیں، چاہے وہ اسباب ان کے پاس کم تھے یا زیادہ تھے، اللہ پاک نے ان کو کامیاب کیا۔ تو اللہ کا قانون، اللہ کی سنت جو ہے وہ بدلا نہیں کرتی۔ ہر زمانے کے اندر جو قانون آج سے آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، آج بھی اللہ کا قانون وہی ہے۔ آج بھی جو انسان ایمان کو سیکھے گا، اعمال کی محنت کرے گا اور آخرت کی تیاری سامنے رکھے گا، اللہ پاک آج بھی اس کو کامیاب فرمائیں گے۔ اس کے لیے وہ دوستو کلمے کی محنت، کلمے والا یقین دل کے اندر اتارنا، اس کے 4 راستے ہیں کہ زبان سے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو بیان کیا جائے، اللہ کے اسماء جو ہیں ان کے مفہوم کو بیان کیا جائے۔ اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اللہ پاک سمیع ہیں، بصیر ہیں اور معز ہیں، مذل ہیں۔ یہ ساری صفات جو ہیں ان کا جو ہے وہ بار بار تذکرہ کیا جائے کہ عزت تو اللہ کے خزانوں سے آئے گی اور ذلت سے بچانے والے صرف اللہ پاک ہیں، اور خزانے سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، عزت کے بھی اور ذلت کے بھی۔ اور اس طرح روزی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک اگر روزی دینے کا، پالنے کا ارادہ کر لیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روکنے کا ارادہ کر لیں کوئی دے نہیں سکتا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ گرے اور زمین سے ایک دانہ جو ہے غلے کا نہ اگے اور ساری کی ساری مخلوق میری عیال ہو، تو پھر بھی مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک ان کو ضرور پالیں گے۔ تو پالنا جو ہے کہ بھائی دوستو یہ اللہ کے ذمے ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ پاک کو اس کو پالیں گے جب تک اس کی زندگی اللہ پاک اس کو روزی عطا فرمائیں گے۔ تو زبان سے جو ہے بار بار اس کا ذکر کیا جائے اور اس کا اظہار کیا جائے، اور کانوں سے ان کو بار بار تصدیق کرتے ہوئے سنا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی باتیں کرتے رہتے ہیں اور مولوی صاحبان باز کرتے ہیں، ہر بات جو ایمانیات کے متعلق ہو تو اس کا اثبات کرنا، کہ دل سے اس کا اقرار کرنا کہ واقعی یہ حق ہے اور سچ ہے، اس سے ایمان کی لہریں جو ہیں دل کے اندر اٹھیں گی، اور جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کا دل سے جو ہے ماننا کہ واقعی یہ چیز منع ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو بھائی دوستو کانوں کا صحیح استعمال اور پھر آنکھوں کا صحیح استعمال، کہ جو بھی چیز ہم دیکھیں اب وہ چیز جو ہے وہ منظر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دل لبانے کے لیے نہیں ہے کہ یہ پہاڑ ہیں، یہ بڑی شاندار سینری ہے، اور یہ تو بڑے زبردست دریا ہیں، اور یہ بڑے چشمے ہیں، اور یہ بڑے باغات ہیں۔ اس میں وہ سامان ہے، جتنے باغات ہیں ان کا باغات کیا، ان کا ایک دن کا اور ایک پتا جو ہے ساری دنیا کی انسان مل جائیں تو ایک پتا نہیں بنا سکتا۔ اب اس پہ ہم غور کریں۔ اب درخت اگانا تو بہت دور کی بات ہے کہ درخت جو ہے انسان اگا لے، یہ ناممکن ہے، لیکن گھاس کا ایک دن کا جو ہے یہ بھی نہیں بنا سکتے، گندم کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے، چاول کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے، مچھلی چھوٹی سی مچھلی سمندر میں تیرتی پھر رہی ہے، ایک مچھلی نہیں بنا سکتے۔ تو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اب ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے ہمیں اللہ کی ذات کی طرف ہم جو ہے وہ اللہ کا ہمیں دھیان اللہ پاک نصیب فرما دیں۔ یہ اونٹ جا رہا ہے، یہ بکری جا رہی ہے، بیل جا رہا ہے، یہ بھیڑ جا رہی ہے، کیسے اللہ پاک نے ان کو بنا دیا۔ یہ بھینس کے اندر کہاں سے دودھ آتا ہے؟ گوبر ہے ایک طرف خون ہے، سبز چارہ کھا رہی ہے، سفید دودھ جو ہے ہمارے لیے اللہ پاک پہنچا رہے ہیں، اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، نہ گھاس کی ہے، نہ گوبر کی ہے، نہ خون کی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک جو ہے فیکٹری بنی ہوئی ہے ہمارے لیے۔ تو بھائی دوستو اپنی جو نظر ہے، اپنی نگاہ ہے، اس کو ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ بنانا۔ جو بھی چیز ہمیں نظر آئے، اب مصنوعات ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان بنا لیتا ہے، اب یہ انسان کے دماغ کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ مختلف چیزوں کو جوڑ کر اس نے تیار کر لی، گاڑی بنا لی، موٹر سائیکل بنا لیا، ہوائی جہاز بنا لیا، لیکن یہ جو اس کے اندر را مٹیریل استعمال ہوا ہے، جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ کہاں سے آئی؟ لوہا کہاں سے آیا اور لکڑی کہاں سے آئی، اور اس طرح باقی چیزیں جو ہیں وہ کہاں سے، وہ اللہ کی۔ اور یہ ترتیب جو ہے یہ کس نے دل میں ڈالی، کس نے دماغ میں ڈالی؟ اور بچہ 5 سال کا ہے وہ جہاز نہیں بنا سکتا، لیکن 50 سال کا، 40 سال کا، 60 سال کا جو علوم حاصل کرتا ہے اس کو اللہ پاک سجاتے ہیں کہ بھئی اس طرح کر لو۔ تو ہماری نظر جو ہے ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ایسے ہی دوستو سوچ اور فکر یہ ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ سوچ اور فکر کیا ہو کہ بھئی کامیابی جو ہے، جو کہ میرا مقمع نظر ہے،
سارے انسان دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں. کامیابی جو ہے وہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ جس کو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. اب کامیابی جو ہے، اب اس کو سوچنا کہ دنیا کے اندر کون سے انسان کامیاب ہوئے اور کون سے انسان ناکام ہوئے. اب انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے 100% کامیاب ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. اور نبیوں کے ماننے والے 100% کامیاب ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے اور اب تک جتنے انسان آپ کی اتباع کر رہے ہیں وہ 100% کامیاب ہیں. اور جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی اور نبیوں کی بات نہیں مانی وہ 100% ناکام ہیں. تنہائی میں بیٹھ کر اس پہ غور کرنا ہے، اس کی فکر کرنا کہ کامیابی جو ہے اور ناکامی وہ تو اصل موت کے بعد شروع ہوگی. موت سے پہلے تو یہ ایک دارالعمل ہے، یہ جو ہے یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے. تو وہ دوستو ایمان کو بنانا اور اعمال کی فکر کرنا سب سے جو افضل چیز ہے، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند تھے. آپ کا جب پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کی زبان مبارک سے الفاظ کہ الصلاۃ الصلاۃ، اور جو تمہارے دستے نگر ہیں ان کا خیال رکھو. اور جب آخری مرتبہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، پردہ مبارک آپ نے ہٹایا تو آپ کا چہرہ بالکل سفید، جب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک چمکدار صفحے ہوتے ہیں، اس طرح آپ کا چہرہ چمک رہا تھا. تو صحابہ کرام جماعت جو ہے جماعت پہ کھڑے تھے تو قریب تھا کہ وہ جماعت کی سب جو ہے وہ دوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متوجہ ہوتے، آپ نے منع فرما دیا. تو اس وقت آپ نے تبسم فرمایا مسلمانوں کی سب کو دیکھ کر کہ اللہ کے حکم کے لیے سارے کھڑے ہیں اور سب بنا کے جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں. تو آخری وقت میں بھی بھائی دوستو نماز کا اہتمام، تو ہماری زندگی میں نماز جو ہے وہ ہمارے سارے معمولات پہ غالب، سارے کام جو ہے ہمارے وہ نماز کو سامنے رکھ کر ہم ان کی تشکیل کریں. میں نے تجارت کرنی ہے، میں نے ملازمت میں جانا ہے، میں نے سفر کرنا ہے، یہاں تک کہ بیماری کی حالت میں بھی نماز کا اہتمام. ہمارے پیر میں سنا ہے کہ آپریشن کرنا ہے تو وہ بھی ڈاکٹر کے ساتھ کہ آپریشن کس طرح شروع کریں گے اور کتنا وقت لگے گا تاکہ میری نماز کے اوقات محفوظ رہیں. تو بھائی دوستو نماز کا اہتمام کرنا، 5 وقت نماز اگر 40 دن کا تک کتنا آسان نسخہ ہے. یعنی اللہ پاک نے آسانیاں فرما دی کہ 40 دن تک تکبیر اللہ کا اہتمام کر لیا جائے 5 نمازیں، تو اللہ پاک کی طرف سے 2 فرمانے مل جاتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارے کا، ایک نفاق سے بری ہونے کا. تو بھائی دوستو یہ کون سی بڑی بات، 40 دن جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 دن کے بعد چھٹی ہوگی. 40 دن میں اللہ پاک جو ہے استقامت کی توفیق عطا فرما دیں گے، اس کے اندر استعداد پیدا کر دیں گے. نماز کی عادت جو ہے اس کے معمولات میں شامل ہو جائے گی کہ یہ نماز پڑھے بغیر رہ نہیں سکے گا. تو نمازوں کا اہتمام، اور بھائی دوستو نماز کا چھوڑنا جو ہے ہمارے حضرات اس کا بہت متوجہ کر رہے ہیں. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا کہ دین کو قائم کر دیا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے گویا کہ دین کو گرا دیا. اب دین سمجھے کہ ایک عمارت ہے، اب اس عمارت کے بننے میں نمازیوں کا یہ شامل ہے محنت. اب سارے ہی نمازی ہوں تو دین پہ جو ہے بہترین عمارت کی شکل میں کھڑا ہے. لیکن بھائی دوستو نمازی کم ہوں اور بے نمازی ہوں تو وہ گویا کہ اس دین کی عمارت کو گرانے والے بن گئے بھائی دوستو. اور جس کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اسے گھر بار، مال و دولت ہر چیز چھن جائے، اس سے زیادہ نقصان جو ہے ایک نماز کے ضائع ہونے کا. بھائی دوستو نماز ہماری بھی محفوظ رہے، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے پڑوسیوں کی، اور 100% مسلمان جو ہے نماز پہ آ جائیں. اس کے لیے مشکل محنت کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ بھائی دوستو معلومات کرنا اور دین کا علم حاصل کرنا، یہ اس لیے ہمارے بچپن سے لے کر اخیر تک جو ہے ہم مکلف ہیں کہ ہم جو ہے وہ سنی سنائی باتیں نہیں بلکہ علماء سے رجوع کرتے رہیں اور مسائل کو معلوم کرتے رہیں. نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، اور اس طرح زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اور جو غلط چیزیں ہیں ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. اب یہ ساری چیزیں بھائی دوستو یہ علماء سے ہم معلوم کرتے رہیں. اور اس کے ساتھ بھائی دوستو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، جیسے ہمارے تھے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے اللہ کا ذکر. عبادات کے اندر وہ عبادت افضل ہے جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو. جیسے نماز جو ہے اللہ کا دھیان ہو اگر شروع سے اخیر تک، تو یہ نماز جو ہے یہ اللہ کے ہاں قبول ہونے کے بہت قریب.
اور وہ حج اللہ کے ہاں افضل ہے جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو، اللہ کا ذکر خوب ہو، منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں طواف کرتے ہوئے اللہ کا دھیان ہو، اور صحیح کے اندر ہر موقع پہ اللہ کا دھیان، قربانی کرتے وقت بھی تو اللہ کا دھیان بھائی دوستوں میں حاصل ہو جائے۔ یہ بھی ایک مستقل محنت ہے، اس کے لیے حضرات ہمیں فرماتے ہیں کہ تسبیحات کا اہتمام ہم شروع کر دیں۔ اب 3 تسبیحات ابتدائی طور پہ فرماتے ہیں صبح شام ہم پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ ہماری زبان بھی، ہمارا قلب بھی جو ہے مانوس ہو جائے ان کلمات سے۔ تیسرا کلمہ ہے درود شریف ہے، استغفار ہے۔ لیکن میں دوستو یہ منتہا نہیں ہے بس یہ کر لیں اس وقت جو مرضی کرتے رہو، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہماری پورے 24 گھنٹے جو ہیں وہ اللہ کے دھیان سے گزریں۔ سوتے ہوئے بھی، سونے سے پہلے کے جو وظائف ہیں اور جو کلمات ہیں اور جو اذکار ہیں ان کا ہم اہتمام کرنے والے ہیں، اور جیسے ہی نیند سے بیدار ہوں اس وقت ہم ذکر شروع کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ قیامت کے دن عرش کے نیچے 3 چیزیں ہوں گی۔ ایک رشتہ داری جو پکارے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تو بھی اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور ایک امانت ہوگی، اور ایک قرآن پاک ہوگا کہ جھگڑے گا بندوں سے کے لیے بھی جھگڑے گا کہ انہوں نے حقوق پورے کیے ہیں تو یا اللہ ان کی جو ہے ان کو نجات عطا فرما دیں، اور اگر انہوں نے حق پورا ادا نہیں کیا اور کبھی کھول کر دیکھا ہی نہیں ہے تو بھائی دوستو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس کے ساتھ بھائی حقوق کی زندگی ہے۔ مسلمان جو ہے یہ حق لینے والا نہیں بلکہ حق دینے والا ہے۔ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا یہ لڑائی کا سبب ہے، لیکن حقوق کا ادا کرنا یہ جوڑ کا سبب ہے۔ ہر آدمی یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ذمہ حق کیا ہے۔ اولاد جو ہے والدین کے حقوق ادا کر رہی ہوں، والدین اولاد کے حقوق ادا کر رہے ہوں، بیوی خاوند کا حق ادا کر رہی ہوں، خاوند بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں، اور پڑوسی جو ہے اپنے پڑوسی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ تو ہر آدمی اگر حقوق دینے کی فکر میں ہوگا تو یہ سارے انسان جو ہیں آپس میں جڑ جائیں گے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ بھائی دوستو ان کی جڑنے کی وجہ یہی تھی، وہ سارے ایک دوسرے کو حق ادا کرنے والے تھے۔ آج ہم بھی اس بارے میں سوچیں کہ عبادات اور یہ جتنے بھی اعمال ہیں بہت کمائی کا ذریعہ ہے، قرآن پاک پڑھنا، نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا، لیکن بھائی دوستو اگر حقوق کے اندر کوتاہی رہ گئی تو اس کی تلافی جو ہے وہ ان عبادات کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ عبادات جو ہیں یہ اس کو ادا کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ بھی اس کے ذمہ لگا دیے جائیں گے۔ تو اپنی عبادات کو محفوظ رکھنا اور اللہ کے سامنے جو ہے ایسی حالت میں پیش ہونا کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں، اس لیے بھائی دوستوں ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور بھائی دوستوں یہ سارے کام جو ہیں یہ محض اللہ کی رضا کے جذبے سے ہوں، کیونکہ ہر کام کے شروع کے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ اگر ہوگا تو یہ کام جو ہے یہ قیمتی بن جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہماری اس محنت کے، ہمارے دین کے اندر جو ہے وہ فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہو اس کے اندر فضائل آپ کو مل جائیں گے، یہ نہیں کہ یہ ہماری دنیا ہے، یہ ہمارا دین ہے، بلکہ ہر چیز کے اندر کمائی کرنے جا رہے ہیں، بچوں کے لیے سودا لا رہے ہیں اور گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، دوستوں سے مل رہے ہیں، ان کی خاطر تواضع کر رہے ہیں، والدین کی خدمت کر رہے ہیں، ہر چیز کے اندر بھائی دوستوں فضائل ہیں اس کے، اب اس پہ ہم غور کر لیں۔ یہ اخلاص کو حاصل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو کر جو ہے مجھے انعامات عطا فرما دے۔ ہر کام کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں اپنی نیت کا ہم جائزہ لیں، اور اگر یہ اخلاص کے اندر بھائی دوستوں کمی رہ گئی تو یہ بہت بڑا نقصان، بڑے بڑے اعمال کیے اور سخاوت کر دی، حج کر لیے اور دنیا کے اندر لوگوں کو سمجھانے اور اصلاحی کاموں کے اندر مشغول رہا، لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، اس پہ بڑی سخت وعید آتی۔ اس لیے بھائی دوستو اپنی نیت کو خالص رکھنا اور محض اللہ کی رضا کے جذبے سے کرنا۔ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج جس نے جس کے لیے جو کام کیا ہے وہ اسی سے اپنا بدلہ لے۔ اب اللہ کے لیے کیا ہے تو وہ سارے ایک طرف اللہ کے پاس جمع ہو جائیں گے، اللہ پاک ان کو جو ہے بہترین بدلہ دیں گے، اور جنہوں نے اس کام کے اندر کسی اور کو شریک کر لیا، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، تو حکم ہوگا کہ انہی کے پاس جا کر اپنا بدلہ دو۔ تو بھائی دوستو اللہ کے دین یہ خیر خواہی ہے، یہ دین جو ہے یہ نبیوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے خیر خواہی سارے انسانوں کے ساتھ فرمائی کہ نبی جو ہے یہ سب سے بڑے خیر خواہ بن کے تشریف لاتے تھے۔
ہر نبی اپنے زمانے کے اندر اپنی امت کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا تھا کہ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں اور رسم و رواج کے پیچھے، باپ دادا کے دین کے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن نبی جو ہے کھینچ کر ان کو توحید کی طرف، اپنی اتباع کی طرف اور آخرت کی تیاری کی طرف ان کو لا رہے ہوتے تھے۔ تو ہر زمانے کے اندر سب سے بڑی خیر خواہی جو تھی بھائی دوستو، وہ مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا۔ سب سے آخر میں یہ پہلے نبیوں کا سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ چلتا رہا، ایک ایک زمانے کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اور ایک ایک وقت میں کئی نبی جو ہے مصروف محنت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت ملی، اس سے پہلے شعیب علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی ہوئی تھی، اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اور لوط علیہ السلام کے بھتیجے وہ بھی ایک جگہ محنت مارے تھے۔ تو بھائی دوستو، نبی مختلف زمانوں کے اندر محنت کرتے رہے، اور سب سے آخر میں اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بھیجا، اور ایک ایسی کتاب عطا فرمائی قرآن پاک کی شکل میں، جو پہلے ساری کتابوں کا مجموعہ، سارے صحائف کا مجموعہ، یہ 100 صحائف جو پہلے اترے اور یہ قرآن پاک سمیت 4 کتابیں آئیں، ان سب کے علوم جو ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ جمع فرما دی۔ تو بھائی دوستو، یہ خیر خواہی اسی میں ہے کہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی ماننے والی بن جائے اور اللہ کی بندگی اختیار کر لے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی مبارک زندگی کو اختیار کر لے۔ اس کے لیے بھائی دوستو یہ محنت ہو رہی ہے۔ اب اس کے لیے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کرام جو تھے بھائی دوستو، انہوں نے جس دن ایمان لائے، ابھی نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، حج و زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن خیر خواہی کا جذبہ جو ہے وہ پہلے ہی دن ان کے دل کے اندر شامل ہو جاتا تھا، اور جس کو بھی وہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ وہ دین سے دور ہے، ابھی اسلام کی طرف نہیں آیا، تو اس کو دین کی طرف متوجہ کرنے کا جذبہ اور شوق ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لاتی ہیں، سب سے پہلے سب امت کے اندر سے سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں۔ اب عورتوں کے اندر دینا شروع فرما دیتی ہیں، اور کئی عورتیں جو ہیں ان کی وجہ سے ایمان لاتی ہیں، اور آزاد لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں۔ اب وہ تجارت بھی کرتے تھے، لیکن اصل کام جو تھا وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اپنے جن لوگوں کے ساتھ، کیونکہ بڑے آدمی میں شمار ہوتے تھے، بڑے تاجر تھے اور شرفاء میں شمار تھا، تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ آپ ان کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور اس طرح حضرت عثمان بن مظعون اور یہ بہت سے بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ایمان لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی دعوت کیا تھی؟ اب غلام ہیں، بے بسی کی تصویر ہیں، کوئی جو ہے ان کا مقام نہیں مکہ کے اندر، لیکن ان کی دعوت کیا تھی کہ تکلیفیں برداشت کرتے کرتے یہاں تک کہ کمر جو ہے جل گئی اور جو ہے بہت زیادہ تکلیف میں، لیکن اس حال میں بھی احد جو کہ یہ بہت بڑا دعوت کا کلمہ تھا کہ ایک ہی اللہ پاک ایک واحد ہیں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی ہر وقت جو ہے نفی فرما رہے ہیں۔ تو یہ دعوت جو ہے وہ سب کے سامنے دیتے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی عورتوں کے اندر میں نے عرض کر دیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس طرح اور عورتیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ سارے طبقات پہ جو ہے بھائی دوستو یہ محنت کی ہے، اور شروع زمانے میں جو ہے بہت زیادہ تکلیفیں اور بہت زیادہ مصائب اور پریشانیاں، اور جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی آپ نے اجازت دے دی۔ اب بہت سے مسلمان جو ہیں وہ بیچارے تکلیفوں سے پریشان ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ بھی جا رہے ہیں۔ تو آپ کے اوپر اتنا اثر تھا کہ آپ ان کی خبر جو ہے وہ معلوم کرتے رہتے تھے۔ تو ایک کہیں کوئی سفر سے واپس آیا تھا حبشہ کی طرف سے، تو آپ نے اس سے پوچھا بھائی تم نے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا اور کوئی عورت مرد کو؟ اس نے کہا یہ ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی، اور عورت کو اس نے گدھے پہ سوار کر رکھا تھا اور خود پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ وہ عثمان اور اس کی بیوی تھی جو میری صاحبزادی تھی۔ اسی طرح ایک موقع پہ ایک صحابیہ جو ہیں بڑی عمر کی، اب وہ مکہ سے باہر نکلی ہوئی ہے، اپنا سامان جو بھی تھا ان کے پاس اس کو اٹھایا ہوا ہے اور جو ہے وہ جا رہی ہے۔
تو ان کے جو میاں تھے وہ کہیں کسی کام کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک جانتے تھے اس کو، انہوں نے کہا بھی تم کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، ہمارے اوپر ہو جاتی ہے اور ظلم کرتے ہیں، تو اب ہم اللہ کی زمین میں کہیں جائیں گے جہاں اللہ کی عبادت کر سکیں آزادی کے ساتھ۔ اب یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو کیفیت بدل جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور ایک طرح کی دعا دی اسے۔ تھوڑی دیر کے بعد اور پھر چلے گئے واپس۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا میاں جو تھا وہ اپنے کام سے فارغ ہو کے آیا، تو اس عورت نے بڑا حیران ہو کے کہا کہ تم اگر تھوڑی دیر پہلے آتے تو عمر یہاں آئے تھے اور یہ جملے کہہ گئے ہیں۔ اور اتنی سختی ان کی مشہور تھی کہ اس نے کہا، ان کے میاں نے، کہ کیا تمہیں امید لگ گئی ہے کہ عمر مسلمان ہو جائیں گے؟ کہ خطاب کا گدھا جو ہے یہ تو مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن خطاب کا بیٹا جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اتنی سختی تھی اس زمانے کے اندر، لیکن بھائی دوستوں محنت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حبشہ کی ہجرت ہو رہی ہے، پہلی ہجرت ہے، دوسری ہجرت ہے، جہاں تک کہ مدینہ منورہ میں پہنچے، وہاں پہ جو ہے انصار نے ساتھ دیا اور محنتیں کی اور دین کے تقاضے جو ہیں ان کو لیا، اور پھر اللہ کے راستے کے سفر جو ہے وہ شروع ہوئے 4 مہینے کے لیے، 8 مہینے کے لیے، اور لمبے تقاضے جو ہیں ان کے سامنے رکھے گئے۔ اور وہ کس حال میں ہوئے کہ گھر میں کوئی سامان نہیں ہے، یہ نہیں کہ گھر میں جو ہے وہ خرچہ دے کے جا رہے ہیں اور خود اپنے ساتھ جو ہے وہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں، بلکہ حالات واقع کے یہ ہیں کہ اپنی جو ہے وہ کھجوروں پہ کچھ توشہ اپنے پاس ہے، کچھ پانی ہے، اور چل رہے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے کے قریب ہوتی ہیں۔ تو سواریاں جو تھیں ان کے بارے میں ایک صحابی نے امیر صاحب نے فرمایا کہ جی آپ مجھے اجازت دیں تو میں اونٹ خرید کر قرضے پر واپس میں جا کے ان کی قیمت ادا کروں گا۔ تو 3 اونٹ روزانہ جو ہے وہ ذبح ہو رہے ہیں۔ پھر امیر صاحب نے اس سے منع کر دیا، کبھی سواری نہیں ہوں گی تو واپس کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو سب کے توشے میں جو جمع تھا وہ اپنے پاس جمع کر لیا، اور ایک کھجور جو ہے وہ ان کو روزانہ دیتے تھے۔ اب ایک کھجور جو ہے وہ چوس رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں، اب امیر کا حکم تھا ایک کھجور ملنی ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سنا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، تو اس نے حیران ہوئے، کہا کہ ایک کھجور کیا کام دیتی ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کھجور کی حقیقت اور اس کی قیمت اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی نہیں رہی اور ہم گٹلیاں چوس کر جو ہے پانی پیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر فتوحات کا دور ہوا۔ اسی زمانے کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسی بہت بڑی مچھلی ان کو عطا فرما دی کہ وہ 1 مہینے تک اس میں سے کھاتے رہے، اس کے توشے جو ہے مدینے میں آئے۔ تو پہلے کا زمانہ بہت مشقت کا زمانہ، لیکن بھائی دوستوں ان کی برکت، ان کی قربانی کی برکت سے اللہ پاک نے دین جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ آج دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں، کسی نہ کسی شکل میں دین جو ہے موجود ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے حوالے یہ بات ہوئی ہے، ہمارے اور آپ کے ذمے ہے کہ دین کو دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں۔ 7-8 ارب انسان ہیں دنیا کے اندر، 2-2.5 ارب جو ہیں مشکل سے مسلمان ہیں، وہ بھی جیسے کیسے ہیں ہمارے جیسے ہم سمجھتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ اللہ کا نام نہیں جانتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں جانتے، قرآن پاک میں کیا ہے یہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور دین کے احکامات کیا ہیں اور اس کے اندر کتنی رحمت اور کتنی اس کے اندر جو ہے کامیابی چھپی ہوئی ہے، یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکل کر اس محنت کو سیکھنا، یہ دعوت کی محنت جو ہمارے اور آپ کے ذمے ہے، اس کو سیکھ کر جو ہے سارے انسانوں تک اس کام کو کرنا اور سارے انسانوں کو اس طرح پہنچانا، یہ ہمارے اور آپ کے ذمے ہیں۔ یہ جماعتیں جو نکلتی ہیں یہ کس طرح سیکھتی ہیں؟ مساجد کے ماحول میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ 4 اعمال جو ہیں نبوت کے خاص اعمال، یہ دعوت کا عمل، ہر مسلمان جو ہے وہ دعوت دے رہا ہو، اور ہر مسلمان سیکھنے سکھانے والا ہو، معلم ہو، متعلم ہو، ہر مسلمان جو ہے اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کر رہا ہو ذکر عبادت کے ذریعے سے اور خدمت گزاری کے ذریعے سے دوسروں کو نفع پہنچا رہا ہو، تو اس کی مشق کی جاتی ہے۔ مساجد کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے، فرشتوں کا ماحول ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، سردی گرمی کو برداشت کرتے ہیں، کھانے پینے کو آگے پیچھے کرتے ہیں، اپنے عزیزوں سے دور ہوتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ جب ان باتوں کو سنتے ہیں تو بھائی دوستوں زندگی کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو اس کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے ہم جو ہے نقد ارادے فرمائیں،